सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखिए। वाला इब्निल अमीनिल मकीनिल करीम सैयदिना मौलाना मुहम्मदिन अब्दुल कादिरिल हसनील हुसैनील जिलानी वाला साइर औलियाइल कामिलीन अल आरिफीन व उलमाइल राशिदीन अल मुर्शिदीन व अलैना माहुम अजमईन। क़ाल अल्लाहु तआला तबारक फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्ज़ि ख़लीफ़ा वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ाम आख़र लक़द करमना बनी आदम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आए सबसे पहले नबी कायनात अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा रूही फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में नज़राने दुरूद पेश करने की सआदत हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान गिरामी, मैंने जो आयत पाक तिलावत की है, इस आयत पाक में अल्लाह ताला नबी कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से फरमा रहा है, ऐ महबूब आप याद करें जब आपके रब ने फरिश्तों से कहा, ऐ फरिश्तों मैं ज़मीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने व इस काला रब्बुका, ऐ महबूब आप याद करें जब आपके रब ने कहा। इस तरीके से परवरदिगार ने कुरान पाक में कई जगहों पर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से फरमाया है, वज़कुर फिल किताब इब्राहीम, ऐ महबूब आप किताब में इब्राहीम के वाक़यात को याद करें। वज़कुर फिल किताब इस्माइल, वज़कुर फिल किताब मूसा, वज़कुर फिल किताब मरियम। इस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने जगह जगह पर कभी हज़रत इब्राहीम के वाक़यात को, कभी हज़रत इस्माइल के वाक़यात को, कभी हज़रत मूसा के वाक़यात को, कभी हज़रत मरियम के वाक़यात को याद करने के लिए कहा है। तो याद उस चीज़ को किया जाता है जो चीज़ नज़र से गुजरी हो। हज़रत आदम नबी से पहले आए, हज़रत इब्राहीम हज़रत इस्माइल नबी से पहले आए, हज़रत मूसा हज़रत मरियम नबी से पहले आए। इसके बावजूद परवरदिगार कह रहा है कि आप इन लोगों को याद करें, तो पता ये चला अगरचे ज़ाहिरी एतबार से ये लोग दुनिया में पहले आ चुके थे, लेकिन इन लोगों से पहले नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वजूद हो चुका था। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किसी जगह पर जलवागर थे और वहाँ से इन लोगों को देख रहे थे। इसीलिए परवरदिगार ने कहा आदम के वाक़यात को याद करें, इब्राहीम के वाक़यात को याद करें, इस्माइल के वाक़यात को याद करें। फिर इस आयत पाक में जब आगे बढ़ते हैं तो परवरदिगार ने कहा रब का, आपके रब ने कहा। सारी दुनिया हर इंसान कहता है अल्लाह मेरा रब है, चरिंद परिंद कहते हैं अल्लाह मेरा रब है, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़मत यह है कि अल्लाह कहता है रब्ब का, ऐ महबूब मैं तेरा रब हूँ, रब्ब का ऐ महबूब मैं तेरा माबूद हूँ, रब्ब का ऐ महबूब मैं तेरा खुदा हूँ। तो हर चीज़ कह रही है अल्लाह मेरा रब है और अल्लाह कह रहा है ऐ मुस्तफ़ा मैं तेरा रब हूँ। ये नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान और अज़मत है। परवरदिगार ने जब नबी पाक इस फरिश्तों से कहा था कि ऐ फरिश्तों मैं ज़मीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूँ, तो परवरदिगार फरिश्तों से मशवरा नहीं कर रहा है। अल्लाह इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है, वो हर एक चीज़ पर कादिर है, उसे किसी से मशवरा लेने की ज़रूरत नहीं है। उसने जो फरिश्तों से कहा है तो गोया के फरिश्तों को बताया है, ऐ फरिश्तों मैं ज़मीन पर अपना खलीफा बनाने जा रहा हूँ, तुम उनका अदब करने के लिए, उनकी ताज़ीम बजा लाने के लिए, उनका एहतराम करने के लिए तैयार रहना, मुस्तैद रहना। जब अल्लाह ने फरिश्तों से कहा कि ऐ फरिश्तों मैं ज़मीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूँ,
تو چونکہ انسان سے پہلے اس زمین پر شیطان رہ چکے تھے، ان لوگوں نے اس زمین پر خون اور خرابہ کیا تھا، فساد کیا تھا، فرشتوں نے اسے دیکھا تھا، اس لیے فرشتوں نے کہا اے پروردگار یسفک الدماء، تو جسے خلیفہ بنانے کی بات کر رہا ہے وہ خون بہائے گا، وہ قتل کرے گا، وہ فساد کرے گا، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تعریف کرنے کے لیے اور تیری پاکیزگی بیان کرنے کے لیے کافی ہیں۔ جب فرشتوں نے یہ کہا تو پروردگار نے فرشتوں سے کہا انی عالم ما لا تعلمون، انسان کے پیدا کرنے میں جو حکمتیں ہیں، انسان کے پیدا کرنے میں جو مصلحتیں ہیں وہ میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے ہو۔ اے فرشتے تم عبادت کرتے ہو تو عبادت کرنا تمہارے لیے خوراک ہے، لیکن انسان جو عبادت کرے گا، انسان میری عبادت کرے گا میری رضا حاصل کرنے کے لیے، میری محبت حاصل کرنے کے لیے، میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ تم فرشتے ہو، تمہیں بہکانے والی کوئی چیز نہیں ہوگی، انسان کے اندر نفس ہوگا، وہ انسان کو بہکائے گا، عبادت کرنے سے روکے گا، اس کے باوجود انسان اپنے نفس کو مار کر میری عبادت کرنے کے لیے آئے گا۔ تو انسان کے پیدا کرنے میں جو حکمت ہے وہ تم نہیں جان سکتے۔ انسان گناہ کرے گا، پھر وہ معافی مانگے گا، میں اسے معاف کروں گا تو میرے غفار ہونے کی صفت ظاہر ہوگی۔ انسان توبہ کرے گا، میں اس کے توبہ کو قبول کروں گا تو میرے تواب ہونے کی صفت ظاہر ہوگی۔ انسان رحم مانگے گا، میں اس پر مہربانی کروں گا تو میرے رحمان ہونے کی صفت ظاہر ہوگی۔ انسان غلطیاں کرے گا، میں اس کی غلطیوں کو چھپاؤں گا تو میرے ستار ہونے کی صفت ظاہر ہوگی۔ تو انسان کے ذریعے سے میرے کمال کا ظہور ہوگا، انسان کے ذریعے سے میرے صفات کا ظہور ہوگا، انسان کے ذریعے سے میری خوبیاں ظاہر ہوں گی۔ اس لیے انسان کے پیدا کرنے میں جو حکمتیں ہیں وہ میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے ہو۔ انسان میں سے کوئی غازی ہوگا، انسانوں میں سے کوئی شہید ہوگا، انسانوں میں کوئی نبی ہوگا، انسانوں میں کوئی رسول ہوگا، انسانوں میں کوئی کتب ہوگا، کوئی ابدال ہوگا۔ تو یہ تمام خوبیاں، یہ تمام کمالات جو ہیں یہ انسان ہی سے ظاہر ہو سکتے ہیں، تم سے ظاہر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس لیے انسان کے پیدا کرنے میں جو حکمتیں اور مصلحتیں ہیں وہ میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے ہو۔ اس کے بعد پروردگار نے حضرت جبریل امین سے کہا کہ آپ زمین پر جائیں اور جا کر کے ہر طرح کی مٹی، کالی، سفید، چکنی، ہر طرح کی مٹی لے کر کے آئیں۔ جبریل امین آئے، مٹی لینے لگے تو زمین نے کہا اے جبریل آپ مجھے کیوں لے جا رہے ہیں؟ تو حضرت جبریل نے کہا کہ اے زمین تجھ سے انسان کا وجود ہونے والا ہے۔ تو زمین رونے لگی۔ زمین نے کہا اے جبریل آپ مجھے نہ لے جائیں، کیونکہ مجھ سے جو وجود بننے والا ہے اس کا کچھ حصہ جنت میں جائے گا، کچھ حصہ جہنم میں جائے گا۔ زمین جب رونے لگی، گڑگڑانے لگی، حضرت جبریل امین واپس آ گئے، حضرت اسرافیل گئے، حضرت میکائیل گئے۔ ان لوگوں نے بھی جب زمین کے رونے اور گڑگڑانے کو دیکھا، آپ واپس آ گئے۔ آخر میں حضرت اسرائیل علیہ السلام گئے، انہوں نے مٹی کے رونے اور مٹی کے گڑگڑانے پر توجہ نہ دی، مٹی لیا اور پروردگار کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے اسرائیل مٹی کو مٹی سے جدا تو نے کیا ہے، اس لیے مٹی کو مٹی سے ملانا تیرا ہی کام ہے، یعنی انسان کے بدن سے روح نکالنا یہ تیرا ہی کام ہے۔ اس کے بعد پروردگار نے اس مٹی کو خانہ کعبہ کے پاس رکھوایا، 39 دن تک اس مٹی کے اوپر غم برسائے، 40ویں دن پروردگار نے اس کے اوپر خوشی برسایا، پھر اسے بھگویا، اور بھگونے کے بعد ہر طرح کی اس کے اوپر ہوا چلائی، حتیٰ کہ وہ خوب سوکھ گئی۔ پروردگار کہتا ہے خلق الانسان من صلصال کالفخار، کہ انسان انتہائی سوکھی مٹی سے بنایا گیا، انسان انتہائی سوکھی مٹی سے پیدا کیا گیا۔ پروردگار نے پھر اس مٹی کو خانہ کعبہ اور وادی نعمان کے بیچ میں رکھوایا اور اپنے ہاتھ سے انسان کو بنانا شروع کیا۔ پروردگار کی شان یہ ہے کہ وہ کن کہتا ہے، چیزیں بنتی چلی جاتی ہیں۔
اللہ کو آسمان بنانا تھا، اللہ نے کن کہا آسمان بن گیا۔ چاند اور سورج بنانا تھا، کن کہا چاند اور سورج بن گیا۔ زمین بنانا تھا، کن کہا زمین بن گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کن کہتا تو انسان بھی بن جاتا، لیکن یہ انسان کی شان ہے۔ انسان اپنی قسمت اور اپنی خاصیت پر جتنا ناز کرے کم ہے۔ پروردگار کہتا ہے خلقت یدیّ، میں نے انسان کو اپنے ہاتھ سے بنایا۔ یہ انسان کی شان ہے، انسان کی عظمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اپنے ہاتھ سے بنا رہا ہے۔ اور جب پروردگار انسان کو بنا رہا ہے تو فرشتے آ رہے ہیں، پتلے کو دیکھ رہے ہیں، اس کی خوبصورتی کو دیکھ رہے ہیں، اس کی بناوٹ کو دیکھ رہے ہیں، اس کی خوبصورتی پر ششدر ہیں، تعجب کر رہے ہیں، آپس میں باتیں کرتے ہیں، انسان کتنا خوبصورت بنایا جا رہا ہے۔ آخر میں ابلیس جاتا ہے، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے پتلے کا جائزہ لیتا ہے۔ جائزہ لینے کے بعد فرشتوں سے کہتا ہے، اے فرشتوں، تم اس کی خوبصورتی پر تعجب کر رہے ہو، اس کے بدن میں جگہ جگہ چھید ہے، یہ بہت جلد تھک جانے والا ہے۔ ہاں، اس کی بائیں طرف ایک کوٹھری ہے، وہ کوٹھری میرے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، شاید اسی کی وجہ سے یہ اللہ کا خلیفہ بنایا گیا ہے۔ تو اس کوٹھری سے مراد دل ہے۔ جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کا پتلا بن گیا تو پروردگار نے پھر اس کے اندر اپنی روح ڈالی، نفخت فیہ من روحی، میں نے اس میں اپنی روح ڈالی۔ آپ یہ میک دیکھ رہے ہیں، کرسی دیکھ رہے ہیں، جتنی چیزیں ہیں ہر ایک کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے، لیکن بنانے والا بنانے کے بعد بھول جاتا ہے، اسے یہ معلوم تک نہیں ہوتا ہے کہ اس کی بنائی ہوئی چیز کہاں ہے، کس حالت میں ہے۔ لیکن اللہ نے انسان کو بنایا تو انسان کو بنانے کے بعد یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس سے اپنا ایک تعلق بنایا، اس سے اپنا ایک رشتہ بنایا۔ وہ تعلق اور رشتہ